اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اب آپ کے سامنے جناب علامہ صفدر حسین نقوی صاحب جامعہ بقیت اللہ لاہور فضائل و مصائب محمد وعلی محمد بیان کریں گے۔ وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ حاضرین گرامی قدر، عزیزان محترم، خداوند متعال بانیان کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ خداوند متعال آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ خداوند متعال مملکت قرارداد پاکستان کو استحکام عطا فرمائے۔ آپ سب کو کوئی غم سوائے غم حسین کے خدا نہ دے۔ عزیزان محترم، حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے ایک مرتبہ بلند تر صلوات بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ گزارش ہے کہ جو صاحبان پیچھے بیٹھے ہیں ذرا آگے آ جائیں تو مجھے بات آپ تک پہنچانے میں آسانی ہوگی۔ بارے دیگر صلوات صلوات پڑھیں بر محمد اہل بیت۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عزیزان محترم، آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیا فی ہدایہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کا ترجمہ ہے اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین آئی ہے۔ دو چیزوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، ایک تذکرہ ہے نور کا، دوسرا تذکرہ ہے کتاب کا۔ اللہ کی طرف سے جو بھیجا گیا ہے وہ نور نہیں ساتھ کتاب، اور کتاب بھی تنہا نہیں بھیجی گئی بلکہ کتاب کے ساتھ نور کو بھیجا گیا ہے۔ اس لیے بے شک قرآن ہدایت ہے، قرآن ہادی ہے، رہبر ہے، مسائل کا حل ہے، لیکن نور کے بغیر قرآن فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ بیدار رہیں تو عرض کروں، اس کی مثال ایک ہمارا کمرہ ہے، کمرے کے اندر قرآن مجید رکھا ہوا ہے۔ جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، ابتدا میں ہی ایک بہت بڑا جملہ دینا چاہتا ہوں۔ کمرے کے اندر قرآن مجید رکھا ہوا، اس کو ہم نے اٹھا لیا۔ کمرے کے اندر گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے، تاریکی ہی تاریکی ہے۔ چاہے تو ہم اندھیرے میں اس کتاب سے استفادہ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ اچھا، قرآن مجید ہم رکھ دیتے ہیں، اس کمرے میں ہم لائٹ آن کر دیتے ہیں، روشنی آن کر کے اب اس کمرے کے اندر ہم جو کام بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ کتاب سے استفادہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں، کوئی اور کام کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے لائٹ بند کر کے قرآن مجید کو اٹھا لیا، اب قرآن سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ بھائی
جب ہم اس بناوٹی نور کے عدم موجودگی سے ہم کوئی کام بھی کرنا چاہیں، حتیٰ کہ اس کتاب سے استفادہ کرنا چاہیں، قرآن مجید کو ہم پڑھ کے اسے کسی کو کوئی مسئلہ بتانا چاہیں یا ہم اس کی اگر تلاوت کرنا چاہیں تو ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ عارضی اور بناوٹی نور نہیں ہے۔ تو جب اس کے نہ ہونے سے قرآن سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے تو وہ جو حقیقی نور ہے اس کے نہ ہونے سے ہم کیسے فائدہ حاصل کر لیں گے؟ اس لیے کہ ہم استفادہ نہیں کر سکتے، اس سے ہم فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ نور کے نہ ہونے سے کتاب فائدہ مند ہے لیکن ہم استفادہ نہیں کر سکتے۔ تو اس کے ساتھ کتاب کے ساتھ نور کو بھیجا ہے اور نور آ کے بتاتا ہے کہ تم نے اس سے کیسے استفادہ کرنا ہے۔ جب یہ قافلہ جو مدینے سے چلا تھا کربلا سے ہو کے شام سے مدینے میں آیا، بہت توجہ چاہوں گا، تو ایک بندہ پرسہ دینے کی غرض سے امام سجاد کے گھر تشریف لائے، صحابی تھے، آئے اگر کہتے ہیں کہ مولا یاد ہے وہ وقت جب یہاں سے قافلہ جانے لگا تھا تو اس قافلے میں آپ کے بابا بھی تھے، علی قاسم بھی تھے، علی اکبر بھی تھے، جناب عباس بھی تھے، اور اس کے آگے آگے جو علم چل رہا تھا اس کا رنگ سبز تھا۔ عجیب مولا واقعہ دیکھ رہا ہوں، جب یہ قافلہ واپس مدینے میں آیا ہے نہ آپ کے بابا ہیں، نہ علی اکبر ساتھ ہیں، نہ علی قاسم ساتھ ہیں، اور جو اس قافلے کے آگے علم آیا ہے اس کا رنگ سیاہ ہے۔ مولا اتنی قربانیاں دینے کے باوجود کربلا میں آپ نے قربانیاں دی ہیں، مولا کیا یہ قربانیاں دینے کے باوجود میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں کہ مولا آپ کامیاب ہوئے ہیں یا ناکام ہوئے ہیں؟ مولا آپ کامیاب ہوئے ہیں یا ناکام ہوئے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں شخص جا وضو کر اور 2 رکعت جا کے نماز پڑھ۔